امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، مہینوں پہلے شادی کے کپڑے، میک اپ، ہال اور کھانے کی بکنگ کر لی جاتی ہے، لیکن دولہا اور دلہن نکاح اور ازواجی حقوق کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ پھر شادی کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں، طلاق کی نوبت آتی ہے۔ کیا نکاح سے پہلے دینی علم بھی اتنا ہی ضروری نہیں جتنا باقی تیاری پر دھیان دیا جاتا ہے؟ آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جس کو نکاح کرنا ہو تو اس کے لیے یہ فرض ہے کہ نکاح کے ضروری مسائل سیکھے، جانتا ہو، اور ساتھ میں طلاق اور کنائے کے بھی مسائل جانتا ہو۔ بعض اشارے بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے، یہ بھی سیکھنا ہوگا۔ تو یہ عام طور پہ آتا نہیں ہے، اس لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا مسئلے کر دیتے ہیں، بعض اوقات طلاق دے کر بھی گھر چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سیکھنا ہوگا۔ رسم و رواج نبھانے کے لیے تو بہت کچھ معلومات اکٹھی کی جاتی ہوگی، جیسے کپڑے سلوانے کا بھی سوال میں کہا، سب کچھ، لیکن نہیں کرنا ہے تو دین کی معلومات حاصل نہیں کرنی کہ نکاح درست ہو، زندگی کیسے گزرے، اچھی گزرے وغیرہ، سیکھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام محمد بلال ہے، میں مدنی چینل میں جاب کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کرائے کا گھر جب ہم لیتے ہیں یا اگر ہم کوئی بزنس وغیرہ کے لیے جگہ لیتے ہیں تو ایڈوانس کے طور پر کچھ رقم دی جاتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ وہ مالک مکان اس کی زکوٰۃ دے گا یا جو وہ ڈپازٹ کروا رہا ہے وہ اس کی زکوٰۃ دے گا؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرما دیں۔ جو ڈپازٹ کروا رہا ہے وہی اس رقم کا مالک ہے۔ جو مالک مکان ہے وہ مالک نہیں ہو جاتا، یہ صرف بطور ضمانت کے رقم رکھی جاتی ہے، تو زکوٰۃ اسی پر ہوگی جس کی رقم ہے، یعنی جو کرایہ دار ہے اس نے یہ رقم جو دی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ اسے دینا ہوگی۔ اب پھر اس کی تفصیل ہے کہ کب اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی، لیکن عافیت اور بہتر یہی ہے کہ ہر سال جب وہ زکوٰۃ نکالے تو اپنی اس رقم کو اس کے ساتھ ملا کر ہی زکوٰۃ نکالتا رہے۔ بہرحال زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ اسی کا شمار ہوگا جس نے رقم جمع کروائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں لکھا تھا کہ لوگ پہلے سوتے تھے تو جسم کو آرام ملتا تھا، اب سوتے ہیں تو موبائل کو آرام ملتا ہے۔ امیر اہل سنت، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سوتے میں موبائل کو آرام ملتا ہے، سینے میں رکھ کے سوتے ہیں۔ یعنی ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ موبائل استعمال لیٹے لیٹے بھی کرتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کل آنکھیں چلی جاتی ہوں تو آج چلی جائیں، یا کمزور ہو جائیں، چشمے کے نمبر بڑھ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ سب سنتے رہتے ہیں اور جانتے ہوتے ہیں کہ یہ نقصان کرتا ہے، لیکن اس کا نشہ ایسا ہے کہ وہ لیٹے لیٹے، اور حالانکہ یہ موبائل دیکھنے کے لیے بھی اندھیرے میں بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اندھیرے میں سارا سمٹ جاتا ہے اور پوری ریز جو ہے آنکھوں پہ آئیں گی، جلدی آنکھوں کو خراب کریں گی، لیکن کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مطلب دیکھا جاتا ہے کہ وہ سینے پہ پھر دھرائیں گے اور یہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ پھر آنکھ کھلتے ہی اس کو اٹھائیں گے، آنکھ کھلتے ہی اٹھائیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ حالانکہ یہ بھی خطرناک ہے، جب آدمی نیند سے اٹھتا تو آنکھیں ایکٹیو نہیں ہوتی زیادہ، اور اس کو دیکھنے سے آنکھوں پر بڑا زور پڑتا ہے، لیکن تو یوں دیکھا جائے تو اتنا آرام نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ موبائل کو آرام مل جاتا ہے۔ بعض پہ وہ لگا دیتے ہیں چارجنگ پہ، بعض سائڈ پہ رکھ کے سوتے ہیں، بعض سینے سے لگا کے سوتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ آرام مل جاتا ہے۔ یہ اچھا طنز کیا ہے کہ پہلے سوتے تھے تو بندے کو آرام ملتا تھا، اب بندہ سوتا ہے تو موبائل کو آرام ملتا ہے۔ موبائل تو زندگی کا جزو لا ينفک ہو گیا ہے، اب جدا نہیں ہو رہا زندگی سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جو پہلا سوال، اس سے پہلے کا جو سوال تھا جس میں شادی سے متعلق معلومات لی گئی کہ لوگ شادی کے تعلق سے اتنی معلومات نہیں ہوتی،
جو شادی کے معاملات ہیں شرعی احکام میں، پھر آگے گھر گھرستی کے بھی بہت معاملات ہوتے ہیں. دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، فیملیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک نیا زندگی کا ایک فیز شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو مکتبۃ المدینہ پر تو نہیں ہے لیکن آن لائن کتاب موجود ہے جسے المدینہ العلمیہ نے اس پر کافی کام کیا ہے. یہ اسلامی شادی یہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. یہ یوٹیوب پر آپ کو اسلام اور شادی کے عنوان پر ایک ویڈیوز ملیں گی 14، تو وہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ نکال کر ایک پورا ایک تیار کیا. امیر سنت نے یہ نام رکھا ہے رسالے کا، اسلامی شادی. تو اس میں اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو شرعی احکام کے ساتھ ساتھ گھریلو زندگی اور اپنی فیملی لائف کو آفٹر میرڈ کس طرح آپ کو مینیج کرنا ہے اور گناہوں سے بچ کر کیسے شادی ہوگی یا زندگی گزرے گی، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اس میں آپ کو رہنمائی اللہ نے چاہا تو مل جائے گی. مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے. اچھا ہے. 202 اس کے صفحات ہیں. 180 روپے اس کا ہدیہ ہے. 180 روپے میں یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا ماشاء سکتی اللہ. ہے. چلیں یہ بالکل یہ شادی میں تحفہ دینے جیسی ہے، تو دینا چاہیے کہ شادی میں اس طرح کی کتاب دیں گے نا تو شاید اس معنی یہ پڑھیں گے. اچھا اب اسلامی شادی، اب شادی ہو چکی اس کے بعد دے رہے ہیں، لیکن آگے زندگی گزارنے کے بھی اس میں بہت سارے مدنی پھول ملیں گے. اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جب یوٹیوب پر. منگنی بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی تقریب اب تو ہوتی ہے. جی ہاں. منگنی میں دے دی یا تو زیادہ شاید وہ فائدہ اٹھا سکے. اور یہ جو آپ نے موبائل پہ تعلق سے حضور ارشاد فرمایا نا، تو اس میں ایک آپ نے بہت خوبصورت بات کر کے پھر آپ آگے نکل گئے کہ اب تو موبائل سینے پر رکھ کر اور یوں رکھ کر سو جاتے ہیں. تو جو موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں نا، ان کے بدن کو بھی آرام ان کے بدن کو تو آرام اور بھی نہیں ملتا کیونکہ ان کا ذہن نہیں سو رہا ہوتا. تو ڈاکٹر کے مطابق یہ ہے کہ سونے سے کم از کم پونا گھنٹہ پہلے آپ موبائل سے دور ہو جائیں، تاکہ آپ جب لیٹتے ہیں تو لیٹنے سے پہلے آپ کے جو ایک دماغ کے اندر سے ایک چیز نکلتی ہے جو آپ کو نیند کی طرف لے کے جاتی ہے، تو وہ آنکھوں کی جب تک روشنی رہتی ہے نا تو وہ چیز ذہن پروڈیوس ہی نہیں کر رہا ہوتا. دماغ اس چیز کو تب پروڈیوس کرتا ہے، نکالتا ہے جب اس کو اندھیرا ملتا ہے اور وہ سونے کے اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو اگر اوراد و وظائف کی طرف حضور اگر رہنمائی ہو جائے کہ آپ موبائل رکھ کر اوراد و وظائف جو پڑھنے کے اس طرف آپ چلیں، تو ہو سکتا ہے کہ اوراد و وظائف کرتے کرتے پھر سونے سے پہلے آپ یہ اللہ نے چاہا تو نیند بھی آ جائے گی، تو پھر بدن کو بھی آرام ملے گا، انشاءاللہ موبائل کو بھی آرام ملے گا. اب یہ کہ پہلے تو گانے سن کے جو سوتے تھے نا، وہ بتاتے تھے کہ ہم پہلے گانے سنتے سنتے سوتے تھے، اب نعتیں سنتے سنتے سوتے ہیں. لیکن ہے کہ اب موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے، پھر اس کی ریز خطرناک ہوتی ہے. دل کے قریب ہے اگر یہ تو وہ دل کو بھی تو نقصان کرتی ہے نا ریز. سنا تو یہی ہے، لکھتے آرٹیکلز بھی اس طرح کے. یہ مثلا واقعی اوراد و وظائف پڑھے، آدمی ذکر خفی کرے، سانس کا ذکر کرتے کرتے سو جائے. جیسے اوپر لیا اللہ اللہ، پھر نیچے لیا تو ہاں اللہ اللہ، یا اللہ اوپر لیا اللہ، سانس نکالا تو ہو. اس طرح کوئی ایسا کہ یاد الہی میں ہو، اور پھر قبر میں لیٹنے کو یاد کرے. یہ بھی ایک نیت ہے، ایک عمل ہے. بارشت میں لکھا ہے کہ قبر میں لیٹے لیٹے، جیسے قبر میں لیٹتا ہے سوتے ہوئے، یہ یاد کرے. اور یوں مطلب ہے کہ اس شان سے سوئے تو کیا بات ہے. کچھ اوراد پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، کیونکہ مشہور آیت الکرسی بہت سو کو یاد ہوتی ہے. تو اس طرح پڑھ کر 21 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ مطلب شیطان سے بھی حفاظت ہوگی اور ناگہانی موت سے بھی حفاظت ہوگی. ناگہانی کا لفظ تو بارہ آپ نے سنا ہوگا. ناگہانی مانے اچانک، ناگہانی یعنی اچانک، یعنی کہ جو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سونے سے پہلے پڑھ لے گا تو اس کو اچانک موت نہیں آئے گی. اس کے فضائل میں سے یہ ہے. یہ اپنے فیضان سنت کا باب ہے، فیضان بسم اللہ، اس میں لکھا ہوا ہے. تو کچھ یعنی اللہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے سوئے. آخری میں
سورہ کافرون پڑھ لے، قل یا ایھا الکافرون، تو انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا کہ یہ مطلب ایمان کی حفاظت کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے سورہ کافرون آخری. اب سورہ کافرون کے بعد پھر کچھ بات چیت کر لی تو پھر سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھ لے، حضور کیا انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا. آخر میں یہ سورہ کافرون سے پہلے کیا یہ اس طرح عرض کر سکتا ہے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ پاک اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، یا اللہ پاک مجھ سے جو گناہ ہو گئے اسے توبہ کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یوں اس طرح کر کے بھی اگر وہ یہ کلمات اگر سونے سے پہلے روزانہ رات کو یہ کر لیا کرے تو اس کے بھی پھر سورہ کافرون پڑھ لے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، توبہ کرے. یوں تو ہم کئی اوراد ہیں، حصار پڑھے، تو یوں اس کے علاوہ بھی اور اوراد ہیں. جی درست فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کہ سوتے وقت کیا کیا پڑھنا ہے، پھر اپنے شجر قادریہ رضویہ میں ہے، مدنی پنچ سورہ میں مل جائیں گے. جو پڑھنے کے جن کو جذبہ ہوتا ہے نا تو وہ خود ہی ڈھونڈ لیتے ہوں گے کہ یہ مجھے پڑھنا ہے. پھر اپنا کچھ وہ جدول بنا بھی لیتے ہوں گے کہ یہ پڑھوں گا، لسٹ بنا لیتے ہوں. جدول تو شاید اور چیز ہے، لسٹ بنا لیتے ہوں کہ مجھے یہ پڑھنا ہے. پھر یہ کہ آہستہ آہستہ جب وہ عادت پڑ جائے گی تو پھر یہ کہ وہ خود بخود آپ پڑھتے رہیں گے اور وہ آپ باری باری وہ اوراد پڑھے جاتے رہیں گے. یا متکبرو 21 ٹائم یہ پڑھ لیں تو برے خواب نہیں آئیں گے، ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. تو اس کے فوائد تو الحمدللہ ایسے ہیں کہ مت پوچھو بات. یہ پڑھنے کے بعضوں کے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور بعضوں کے آخرت کے فوائد. اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں ہم تو سب پڑھنے کا آخرت میں فائدہ ملے گا، دنیا میں بھی فائدہ ملے گا. پڑھنے والے بنے، باقی تو یہاں جیسے بس تھکے ہارے آئے، موبائل تھوڑا دیکھا، پھر یہ سائڈ پہ رکھنا نصیب ہوا تو ٹھیک، ورنہ یہ سینے پر اور نیند کی آغوش میں چلے گئے. ایسے عجیب و غریب ماحول ہے. پڑھنے پڑھانے کا ذہن نہیں ہے، زبان بھی چلتی نہیں ہے. فالتو باتوں میں جتنی کروانی ہے، گپ شپ ایک مشہور لفظ ہے، یہ جتنا کروانا ہے کروا لو، جتنا کرنا ہے کر لو. اس کے لیے گھنٹوں بھی کم پڑھتے ہیں، لیکن کچھ پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، اس کے لیے بس زبان ہی نہیں چلتی، مزہ بھی نہیں آتا، کوفت ہوتی ہے، بوریت ہوتی ہے، دل نہیں لگتا. اس لیے کہ دل کہیں ادھر ادھر پھنس گیا ہے. اصل اس سب جگہ سے دل کو چھڑا کر جب ہم اس طرف آئیں گے اللہ اور رسول کی محبت میں تو انشاءاللہ پھر سب دل بھی لگے گا. دل لگے کہ نہ لگے، بندہ کچھ پڑھ لے دل بھی لگ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ایک روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر کروٹ لیے پڑھتے، کروٹ پر لیٹ کر پڑھتے، اللہم متعنی بسمعی و بصری، اے اللہ مجھے سننے اور دیکھنے کی قوت سے فائدہ پہنچا. اس کی شرح ہے یعنی سننے اور دیکھنے کی قوت سلامت رکھ، انہیں کمزوری، انہیں امراض یعنی بیماریوں اور کمزوریوں سے بچا کر اپنی رضا و اطاعت کے کاموں میں لگا. تو یہ سب پڑھیں گے تو اس کے فوائد ہی فوائد ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم سوئیں، اللہ نہ کرے جب سوئیں اور اٹھیں تو آنکھیں کھلے ہی نہیں، آنکھوں کا نور ہی جا چکا ہو، یا سننے کی طاقت ہی ختم ہو چکی ہو، یا ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہونا جس کو ہمارے ہم بولتے ہیں کہ موت ہی واقع ہو چکی ہو، کچھ پتہ نہیں ہے. تو توبہ تو کاش نصیب ہو جائے کرے کہ توبہ بھی کر کے سوئے، اور احتیاطی تجدید ایمان بھی کیا جا سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو
تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح پڑھ کے تو یہ اگر یقینی تو پتہ نہیں ہے نا، یقینی پتہ ہو تو اسی وقت توبہ کرنی چاہیے، اللہ نہ کرے کفر نکل گیا تو. ورنہ ایک احتیاطی توبہ یہ اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے کرے تو سوتے وقت کر لے بندہ، دیر کتنی لگتی ہے. ساتھ میں گناہوں سے بھی توبہ کر لے کہ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. اتنا کہہ لینے میں کیا دیر لگتی ہے، مگر نہیں توفیق نہیں ملتی، وہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہوگا سب. اللہ کرے کہ دل لگ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.